حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 27 سال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو اسلام کی دعوت دی، تو ابتدا میں آپ نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کی وساطت سے غلبہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی اور آپ نے اسلام کے دامن کو تھام لیا۔ خود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن شدید گرمی کے موسم میں ننگی تلوار لے کر گھر سے معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں حضرت سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر، گھر سے کون سا ارادہ لے کر نکلے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں آج معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو قتل کرنے کے بعد بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، وہ تمہیں معاف کر دیں گے؟ تمہارا نفس تمہیں گمراہ کر رہا ہے، اور ان کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر کی طرف نظر کرو، کیونکہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ننگی تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میری آواز سنتے ہی بہن نے تلاوت قرآن مجید کو بند کر دیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو میں نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی دونوں کو غصے کی حالت میں مارنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا، وہ کتاب تو دکھاؤ جس کی تم ابھی تلاوت کر رہی تھی۔ تو میری بہن کہنے لگی کہ اس کو چھونے سے پہلے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، کوئی ناپاک شخص اس مقدس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غسل کیا اور پھر اس قرآن مجید کے نسخے کو پکڑا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو الرحمن الرحیم میں مجھے ایسی تاثیر محسوس ہوئی کہ میں نے اس کی مٹھاس کو اپنے سینے کے اندر محسوس کر لیا۔ اس کے بعد میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا اور دروازے پہ دستک دی تو میری اسلام سے دشمنی کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ دروازہ کھولا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اسلام قبول کر لو۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، عمر کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسی کام کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں آج اسلام کا دامن تھامنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو سب مسلمان یہ سن کر بے ساختہ بول اٹھے اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اتنی بلند آواز سے بلند کیا کہ اس کی گونج سے مکہ مکرمہ اور کوہ صفا کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک عورت اور تقریباً 39 مرد اسلام قبول کر چکے تھے، اور آپ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔
جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس وقت خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے متبعین یعنی یہ مؤمنین کافی ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے جب آپ کو دیکھا تو پوچھنے لگا، اے بھانجے کیسے آئے ہو، کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر اب تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا ان کے بارے میں کچھ غلط کہا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی یہ بات سنی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم اور تمہاری اطلاع دونوں ذلیل اور خوار ہو جائیں۔ یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ پورا عالم کفر جو تھا وہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم سے لرز جاتا تھا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں، ہیں آج کافر بھی ان سے لرزاں، کہ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا بے مثال آیا۔